قرآن سے، اللہ اکبر کتنا پیارا سوال ہے، آپ کا جو قرآن سے تعلق ہے کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس اللہ رب العزت کا کلام کتاب الہی قرآن مجید اللہ سے محبت کی علامت، اللہ کے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک ظاہری جو مظہر نظر آتا ہے، قرآن مجید سے جڑ جانا اور اس سے تعلق کو جوڑنا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی پہلی نشست میں بھی ذکر کیا، قاری قرآن ہیں، حافظ قرآن ہیں، جامع قرآن ہے، ناشر قرآن ہے۔ چونکہ لکھنا پڑھنا آپ کو اس وقت بھی آتا تھا تو آپ کاتب وحی بھی ہیں، اور آپ خود لکھتے ہیں اس مصحف کو، اس قرآن مجید کو، اللہ کے کلام کو۔ اور مجھے خوشی ہے کہ ہماری اسکرین پر بھی ان کے لکھا ہوا اس کا عکس جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے، ہاں جی، یعنی بیک پہ بالکل۔ اور ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اس کے راوی کون ہے؟ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو قرآن مجید سے بہت محبت ہے۔ میں نے کئی اقوال آپ کے دیکھے جن میں آپ بتاتے ہیں کہ مجھے یہ چیزیں پسند ہیں، مرغوب ہیں۔ کیا؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا، جس کے پاس کپڑا نہیں اسے کپڑا پہنا دے، اور کتاب اللہ سے محبت، کتاب اللہ کی تلاوت، اس کی کثرت سے پڑھنا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اکثر آپ کی گود میں آپ کے ساتھ قرآن مجید ہوا کرتا تھا، ہر وقت آپ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ کی زوجہ بیان کرتی ہیں کہ آپ راتوں کو زندہ کرتے تھے قرآن مجید کی تلاوت سے، ایک ایک رکعت میں قرآن پاک کثیر حصہ آپ اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو راتوں کو زندہ کرنے سے کیا مراد ہے کہ قیام اللیل کرنا اور رات میں قرآن مجید کی تلاوت پرسوز انداز سے کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کا جو مصحف تھا وہ اتنی کثرت تلاوت کے باعث پھٹ چکا تھا۔ تو آپ کو ناشر قرآن اور جامع قرآن کہتے ہیں، یہ آپ کا ایک لازوال کارنامہ ہے اور قیامت تک آپ کی اس کی یاد تازہ رہے گی، چونکہ آپ نے قرآن مجید کو ایک قرات پر مسلمانوں کو متفق کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کو جمع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، مگر وجہ کیا تھی کہ قرآن پاک کا کوئی حصہ ہماری کوتاہی سے ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ حفاظ بہت سارے شہید ہو چکے تھے۔ مگر سیدنا حضرت عثمان غنی کے دور میں آپ کے اس کو جمع کرنے اور اس کو ناشر قرآن آپ کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ قرآن مجید کی جو لغت تھی وہ قریش کی لغت میں تھی، مگر عربوں کے مختلف لغات استعمال ہوتی تھی، تو جس سے قرات میں اختلاف آنے لگ گیا۔ اور جو نو مسلم آ رہے تھے، مسلمانوں کے علاقے فتح ہوئے جا رہے تھے، اب تقریباً 44 مربع میل پر آپ کی حکومت جو ہے وہ جاری و ساری تھی، تو اس وجہ سے نو مسلم جب تلاوت کرتے تھے تو انہیں دقت پیش آتی تھی۔ تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ کارنامہ ہے کہ چونکہ قرآن پاک قریش کی لغت میں اتارا گیا، تو اس لیے قریش کی لغت میں آپ نے قرآن مجید پورے کو جمع کیا اور اسے ایک قرآن پاک کا وہ نسخہ جو تھا اسی کو 4 عالم میں پھیلایا، اور باقی جو نسخے موجود تھے انہیں تلف کروا دیا، تاکہ مسلمانوں میں کہیں اس کی وجہ سے اختلاف نہ آئے، قرات کے اختلاف کی وجہ سے۔ اس لیے اس کتاب اللہ کے لیے آپ کو ناشر قرآن اور جامع قرآن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سے آج تک قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ حرف کی، لفظ کی، کہ اللہ نے سبب بنایا۔ بے شک قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، مگر اللہ پاک اپنے بندوں کو یہ احساس بخشتا ہے کہ ان کے ذریعے وہ کام لیتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کا یہ اعزاز کہ انہوں نے قرآن مجید کو ایک کتاب میں جمع کر کے حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس رکھوایا، اور یہ حضرت سیدنا عثمان غنی کا کارنامہ کہ آپ نے اس کی ایک قرات پر یعنی امت کو ایک قرات پہ جمع کیا، ایک مصحف کی شکل میں جمع کیا۔ جی، یعنی تبھی آپ ناشر القرآن اور جامع القرآن کہلائے۔ ذو النورین بھی آپ ہی کا وصف جناب، کیا محمود آپ کے اوصاف ہیں، اور یہ جامع القرآن بھی۔